اسی طرح کہتے ہیں کہ حدہ کا معنی یہ ہے کہ رکنا، کسی کام سے رک جانا، کسی کام سے جدائی کر لینا، تو یہ حدہ کا معنی بیان کریں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اب آگے یہ اس کا معنی بیان، اب اس حدیث کا معنی بیان کرتے لکھتے ہیں والمعنی فاصلہ بین مرفقہ و جنبہ، یعنی اس کا کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی اور اپنے پہلو کے درمیان فاصلہ کیا، جدائی رکھی۔ وَمَعْنَى أَنْ يَلْتَصِقَ فِي حَالَةِ اصْطِلَاعِهِمَا عَلَى الْفَاخِذِ، اور کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونیوں کے بلند ہونے کی وجہ سے ان کو ران پر رکھنے سے روکے رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونیاں بلند ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ران پر نہ رکھا۔ قضا قال طیبی، کہتے ہیں علامہ طیبی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ وقال مظہر، یہی جو میں نے ابھی جو علامہ مظہر تھے جن کا ترجمہ میں مشکات المصابیح کے حوالے سے المفاتیح فی شرح مصابیح کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ آیا ہوں، یہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وقال مظہر ای رفع مرفقہ عن فاخذہ، یعنی مظہر نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو اپنی ران سے اٹھا کر رکھا۔ وَجَعَلَ عَزْمُ مِرْفَقِهِ كَأَنَّهُ رَأْسُ وَتَدٍ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کی جو ہڈی تھی اس کو کیل کے سر کی طرح بنا دیا۔ کیل یعنی جیسے کیل کا سر، میں آپ کو بتا چکا جیسے کیل کا سر ابھرا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی کو الگ کر کے رکھا۔ اب حضرات ذوالفقار آگے جا کے یہ فرماتے ہیں، یہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حدہ کا معنی بیان کیا ہے یہ بطور فعل بیان کیا ہے۔ اب یہ آگے کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ مَنْصُوبًا، کچھ عبارت چھوڑنے کے بعد یہ آگے کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ وَدَعَ، کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ حدہ یہ منصوب ہے، یعنی اسم ہے اور یہ منصوب ہے اور اس کا عطف ہے وعدہ کے مفعول کے اوپر، وہ یادہ ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس صورت میں معنی یہ بنے گا ای وعدہ ید الیسرا علی فاخذ الیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الٹے ہاتھ کو الٹی ران پر رکھا، و وعدہ حد مرفقہ الیمنی علی فاخذ الیمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ران پر رکھا۔ تو حضرات ذوالفقار یہ تھے ملا علی قاری جنہوں نے یہ معنی بیان کیا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار انہوں نے علامہ شرح طیبی کا حوالہ دیا تھا، یہ شرح طیبی ہے، یہ مشکات کی شرح ہے، یہ علامہ طیبی نے کی ہے شرح، اور یہ 773 سن ہجری ان کی سن وفات ہے، 773 سن ہجری۔ انہوں نے بھی حضرات ذوالفقار وحدہ مرفق الیمنی علی فاخذ الیمنی کا جو وضاحت کی وہ یہ ہے ای رفع مرفقہ عن فاخذہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو ران سے اٹھا کر رکھا، اور یہ انہوں نے جو معنی بیان کیا یہ بطور فعل حدہ کو فعل مانتے ہوئے کیا۔ اور حضرات ذوالفقار آگے یہ فرماتے ہیں کہ وَأَن يَكُونَ مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ وَعْدَى، کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ منصوب ہے اور اس کا عطف وعدہ کے مفعول کے پر، وہ یادہ جو ہے وہ جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے وعدہ ید الیسرا علی فاخذ الیسرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا، وعدہ حد مرفق الیمنی علی فاخذ الیمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ یہ بھی ذاتی ذکر اس کا یہی معنی بیان کرے ہیں۔ بہر صورت معنی وہی ہے کہ کونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر نہیں تھی۔ اس ذکر یہ شرح سنن ابی داؤد ہے ابن رسلان کی، اور 844 سن ہجری ان کی سن وفات ہے علامہ ابن رسلان کی، انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح کی ہے۔ یہ حدہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انہوں نے بھی حدہ کا معنی اسم کے اعتبار سے بھی بیان کیا اور فعل کے اعتبار سے بھی بیان کیا، اور فعل کے اعتبار سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہی قالا فی المفاتیح فی شرح مصابیح، وہی علامہ مظہر کے حوالے سے جو سب سے پہلے میں نے حوالہ دیا، ان کی کتاب کا حوالہ دیا، وحدہ مرفقہ ای رفع مرفقہ عن فاخذہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو اور اپنی ران سے اٹھا کر رکھا، وجعل عظم مرفقہ کأنہ رأس وتد، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو کیل کے سر کی طرح بنایا، جیسے کیل کا سر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔
یہ ذات ذکر انہوں نے بطور فعل، اگر حدہ کو فعل پڑھا جائے تو انہوں نے یہ وہ والا معنی بیان کیا۔ اب یہ آگے جا کے بطور اسم حدہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدہ کہتے ہیں طرف و منتہا، شے کا جو کنارہ ہوتا ہے یا شے کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو حد کہتے ہیں، حد۔ اگر یہ حدہ اسم ہے تو بطور اسم اس کا معنی یہ ہوگا طرف و منتہا، شے کا طرف، شے کا کنارہ اور شے کی انتہا۔ اس صورت میں یہ معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن رسلان لکھتے ہیں، یعنی یرفع طرف مرفقہ من جہت العدد عن فخذہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کا جو کنارہ تھا من جہت العدد، بازو والی جانب سے، کندھے اور کونی کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں عدد کہتے ہیں۔ تو حضرات ذکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کا جو کنارہ تھا جو کندھے والی جانب سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے اٹھا کے رکھا تھا۔ یرفع طرف مرفقہ من جہت العدد، یعنی جو نمازی ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنی کونی کا جو کنارہ ہے کندھے والی جانب سے وہ ران سے اٹھا کے رکھے گا، حتی یکون مرتفعا عنہ، یہاں تک کہ وہ ران سے اٹھ جائے، یعنی وہ کنارہ ایسے کیا اٹھا کے رکھے گا کہ ران سے اٹھ جائے۔ کما یرتفع الوتد عن الارض، جیسے کہ کیل جو ہوتی ہے، وہ جو کیل اس کا سر زمین سے کیا ہوتا ہے، اٹھا ہوتا ہے۔ وَيَدَعُ طَرْفَهُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْكَفِّ عَلَى طَرْفِ فَخْذِ الْأَيْمَنِ، اور جو نمازی ہے وہ اپنا جو ہتھیلی کی طرف سے جو کونی کا کنارہ ہے، ہتھیلی کی طرف سے، یعنی یہ کہتے ہیں ہتھیلی کی طرف سے جو کونی کا کنارہ ہے، وَيَدَعُ طَرْفَهُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْكَفِّ، کف کی جانب سے جو ہتھیلی کونی کا کنارہ ہے اس کو وہ کیا کرے گا، وہ دائیں ران پر رکھے گا۔ یعنی یہ وہ معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا تھا کہ اگر یہ حدہ فعل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو ران سے اٹھا کر رکھا، اور اگر حدہ اسم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کا جو کنارہ ہے، جو علامہ ابن رسلان بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو کنارہ ہے وہ کف والی جانب سے، اور وہ یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کے اوپر رکھا۔ علامہ ابن رسلان جو ہے، جو شافعی المذہب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنی جو کونی کا ہتھیلی والا جو کنارہ ہے وہ اپنی ران کے اوپر رکھے گا۔ جیسے کہ نماز تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہیں تو آلریڈی جو ہمارے ہتھیلی والا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے وہ آلریڈی کس پر ہوتا ہے، ران کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف کہ بھئی ایک طرف جھکا جائے تب یہ کنارہ اوپر آئے گا، اس میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو آرام سے ہتھیلی کو، اگر آپ ہتھیلیوں کو ران پر رکھیں اور آلریڈی یہ آپ کا یہ والا جو نمازی کا کنارہ ہوتا ہے، جو ہتھیلی کا جو کنارہ ہے اور جو کونی کا کنارہ یہ آ رہا ہوتا ہے، یہ آلریڈی یہ ران کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن رسلان جو شافعی المذہب ہے یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرات ذکر اسی طرح علامہ ابن رسلان جو تھے انہوں نے یہ جلد 4 کے اندر بیان کیا، اور جلد 5 آئی، جلد 5 میں بھی یہ حدیث پاک موجود تھی، اور حدیث نمبر یعنی سنن ابی داؤد شریف میں مختلف مقامات پر تھی، تو اب سنن ابی داؤد شریف میں 957 نمبر حدیث پاک پہ بھی جب آئی تو یہاں بھی انہوں نے، یہ میرے پاس جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 196 ہے شرح ابن رسلان کا، اور سنن ابی داؤد شریف کی جو شرح ہے اس میں بھی انہوں نے یہی معنی بیان کیا کہ کونی کو ران سے الگ رکھا جائے گا، اور جو کونی کا جو کنارہ ہے یعنی جو ہتھیلی والا کنارہ ہے وہ ران پر رکھا جائے گا۔ اسی طرح